ان کے سامنے قرآن کی بات آ جائے، پیارے پیغمبر کی سنت کی بات آ جائے، حدیث آ جائے، پھر اس کے بعد وہ قیل و قال کو نہیں دیکھتے، اپنی آراء کو، فتویٰ کو اور اپنے اجتہادات کو نہیں دیکھتے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اس کے مقابلے میں کہنے والا کتنا بڑا بزرگ ہے، کتنا بڑا امام ہے، کتنا بڑا فقیہ ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے پھر وہ چوچنا نہیں کرتے، کہتے ہیں سمعنا وَأَطَعْنَا، گردن جھکا لیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے سامنے، اور کہتے ہیں جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ حق ہے، جو اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ ہے وہ حق ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مالک الملک، خالق کائنات وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، انگنت لا تعداد بے شمار صلاۃ والسلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، احمد مجتبیٰ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی ذات مقدسہ مطہرہ کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا، اور جن کے ذریعے قیامت تک آنے والے جنوں اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ قرآن مجید کا جو مقام آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے سورہ النساء ہے اور 5واں پارہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مقام پر ان لوگوں سے خطاب فرمایا کہ جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان کہلانے والے ہیں، اور ان کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کا، تنازعات کا حل اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا۔ آج ایک عام مسلمان کلمہ پڑھنے والا جب ہر مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے، ممبر سے ملنے والی الگ الگ دعوت کو سنتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ ایک مسجد سے آواز کچھ اور آ رہی ہے، دوسری مسجد سے کچھ اور آ رہی ہے، ایک مولانا صاحب کسی اور طرف بلاتے ہیں، دوسرے کسی اور طرف بلاتے ہیں۔ تو پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کس طرف کو جاؤں، صحیح راستہ کون سا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اس مقام پر اسی مسئلے کا حل بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول میں اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور جو تمہارے حاکم ہوں حاکم وقت کی اطاعت بھی کرو لیکن وہ حاکم وقت جو تم میں سے ہو یاد رکھیے جو حاکم وقت ہے اس کی اطاعت تابع ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اللہ نے اپنے لیے بھی اطیعوا کا لفظ استعمال کیا اپنے پیغمبر کے لیے بھی اطیعوا کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لیکن اولی الامر کے لیے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حاکم وقت کی بات مانی جائے گی اس وقت جب اس کی بات اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگی اور اگر جھگڑا ہو جائے اختلاف ہو جائے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اگر کسی بھی مسئلے میں تم میں جھگڑا ہو جائے تنازع ہو جائے اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اس جھگڑے کو اللہ کی طرف لوٹاؤ اور رسول کی طرف لوٹاؤ اس اپنے جھگڑے اور اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں پیش کر دو اللہ کی طرف لوٹانے کا کیا مطلب اللہ کے قرآن کی طرف اور رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب کیا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث اور آپ کی سنت کی طرف کیا مطلب فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر جھگڑا ہو جائے قرآن کریم کے اس مقام سے پتہ چلتا ہے ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ جھگڑا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں اختلاف کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اختلاف کو باقی رکھا جائے اختلاف کو ہوا دی جائے جھگڑوں کو بڑھایا جائے جھگڑے ہوں گے اختلاف ہوں گے فرقے ہوں گے لیکن ان فرقوں کا حل کیا ہے صحیح راستہ کیا ہے کہ انسان اپنے اپنے مسئلے کو اللہ کے قرآن پر پیش کر دے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کی سنت پر پیش کر دے جس مسئلے کی تائید اللہ کے قرآن سے ہو جائے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت سے ہو جائے وہ مسئلہ درست ہے اس پر عمل کر لیا جائے بالکل آسان ہے اسی بات کا بیان اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان ترمذی میں مستدرک حاکم میں
حدیث پاک موجود ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا ملة واحدة قيل من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي۔ فرمایا کہ یہودیوں کے 71 فرقے ہوئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کے 71 فرقے ہوئے، نصرانیوں کے 72 ہوئے، اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ فرمایا ایک جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی من ہے یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر بتائیے وہ جنت میں جانے والا فرقہ جماعت کون سی ہے؟ آپ نے نام نہیں بتایا، آپ نے وصف بتایا۔ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جنت میں جانے والا گروہ کون سا ہے؟ جو اس راستے پہ چلتا ہو کہ جس پہ آج میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، تو میرے راستے پر چلے، میرے صحابہ کے راستے پر چلے، وہ جنتی گروہ ہے، وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیم دی، جو راستہ بتایا، آپ کے صحابہ نے جو راستہ اختیار کیا وہ یہی راستہ تھا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایک اللہ کی اطاعت، ایک اللہ کے پیغمبر کی اطاعت، اللہ کی کتاب، اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت، ان دو چیزوں پر اللہ کے پیارے پیغمبر بھی کاربند تھے۔ آپ نے یہ دو چیزیں اپنی امت کو دی اور صحابہ کرام انہی دو چیزوں کے اوپر عمل کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ پر انہی دونوں چیزوں کا حکم دیا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، فرمایا یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اللہ ان کو نبیوں کا ساتھ عطا فرمائیں گے، صدیقین کا ساتھ عطا فرمائیں گے، شہداء اور صالحین کا ساتھ عطا فرمائیں گے، اور ان سے بہترین ساتھ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو ان کچھ نصیبوں میں شامل فرمائے۔ دو چیزوں کی اطاعت قرآن نے بتائی، یہی راستہ قرآن کریم نے بتایا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کی اطاعت، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت۔ فرمایا مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے کسی مسئلے میں اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے پیغمبر کا حکم آ جائے، پھر کسی مومن مرد کو بھی اختیار نہیں، کسی مومنہ عورت کو بھی اختیار نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں اپنا فیصلہ، اپنا اختیار استعمال کرے، منع کر دیا گیا۔ فرمایا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ فرمایا جب ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، فرمایا ایمان والوں کا قول اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے، جواب یہ ہوتا ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ ایمان والوں کا وظیرہ، ان کا شیوہ یہ ہوتا ہے جب ان کے سامنے قرآن کی بات آ جائے، پیارے پیغمبر کی سنت کی بات آ جائے، حدیث آ جائے، پھر اس کے بعد وہ قیل و قال کو نہیں دیکھتے، اپنی آراء کو، فتویٰ کو اور اپنے اجتہادات کو نہیں دیکھتے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اس کے مقابلے میں کہنے والا کتنا بڑا بزرگ ہے، کتنا بڑا امام ہے، کتنا بڑا فقیہ ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے پھر وہ چوچنا نہیں کرتے، کہتے ہیں سمعنا واطعنا، گردن جھکا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے سامنے اور کہتے ہیں جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ حق ہے، جو اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ ہے وہ حق ہے۔ جھگڑا تو ختم ہو جاتا ہے۔ جھگڑا اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں اپنی بات کو لے کر آئیں، کسی مفتی کی بات کو لے کر آئیں، کسی فقیہ کی بات کو لے کر آئیں، کسی مجتہد کی بات کو لے کر آئیں، کسی علامہ فہامہ کی بات لے کر آئیں، کسی امام کی بات لے کر آئیں۔ جھگڑے اس وقت پیدا ہوتے ہیں، فرقہ پرستی اس وقت جنم لیتی ہے جب ہم کتاب و سنت کا راستہ چھوڑ کر کسی اور کی اطاعت، کسی اور کی پیروی کو اختیار کرنے، اس وقت اختلافات پیدا ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح حل بتا دی۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ نے دیا وہ حق، جو آپ پر اتارا گیا وہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ایمان لائے جو محمد پر نازل کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو آپ پر نازل کیا گیا وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔
قرآن کریم نے بالکل واضح بتا دیا کہ حق کی پہچان کرنی ہے تو حق کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے پیارے پیغمبر پر نازل ہوا وہی حق ہے، جو کچھ آپ پر اتارا گیا وہی حق ہے۔ اب ہم اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر پر اللہ نے کیا اتارا؟ سورہ النساء ہے، رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ پر دو چیزیں اتاری ہیں، ایک اللہ نے کتاب اتاری ہے اور ایک اللہ نے آپ پر حکمت یعنی سنت اتاری ہے۔ دونوں اللہ نے آپ کے اوپر نازل کی ہیں۔ حق کا معیار کون ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ۔ جو آپ نے بیان کیا وہ حق ہے، آپ کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے۔ سورہ نبی داؤد میں حدیث ہے، آپ کے جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے پیارے پیغمبر سے آپ کی مجلس میں بیٹھ کر جو کچھ سنتا وہ لکھ لیا کرتا یاد کرنے کی نیت سے۔ کچھ صحابہ نے مجھے نصیحت کی کہ تم ہر بات لکھ لیتے ہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی آپ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی کسی حالت میں ہوتے ہیں، تو ہر بات نہ لکھا کرو۔ میں نے لکھنا چھوڑ دیا اور میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے عرض کی کہ اللہ کے محبوب اس طرح مجھے صحابہ کرام نے روک دیا ہے، میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ صحابہ کہتے ہیں آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، ہر بات نہ لکھا کرو۔ سورہ نبی داؤد کے اندر حدیث پاک ہے، رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب فوالذی نفس بیدی ما یخرج الا حق۔ پیارے آقا نے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے عبداللہ لکھتا رہے، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا۔ میں خوشی میں ہوں تب بھی میرے منہ سے حق بات نکلتی ہے، میں غصے میں ہوں تب بھی میرے منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ حق کے معیار ہیں آپ کی بات آنے کے بعد، آپ کے اوپر نازل ہونے والا قرآن آ جانے کے بعد، آپ کی حدیث آ جانے کے بعد، ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا منہج ہے، ہمارا مسلک ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو، بڑے سے بڑا امام ہو، بڑے سے بڑا فقیہ اور مجتہد ہو، اس کا احترام اپنی جگہ پر ہے، اس کی عزت اپنی جگہ پر ہے، لیکن جہاں اللہ کے پیارے پیغمبر کی بات آ جائے، آپ کی بات کے مقابلے میں ہم کسی بڑے سے بڑے کی بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آئیے
آپ کو ایک حدیث پاک سنا کے اپنی بات کو اور واضح کرتا ہوں۔ رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ کے پیارے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ہاتھ میں تورات کا نسخہ ہے، سنن دارمی کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ تورات کے اوراق جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہے، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی مجلس میں بیٹھ کر تورات کے اوراق کو پڑھنا شروع کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ السلام کے چہرے انور کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، پیارے آقا کے چہرے پر غصے کے آثار ہیں، چہرہ سرخ ہو گیا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمر تجھے رونے والی روئے گم پائے، اللہ کے پیغمبر کے چہرے کی طرف دیکھو، آپ غصے کی حالت میں ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اللہ اکبر، اللہ کہنے لگے، اعوذ من غضب اللہ وغضب رسولہ، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ کہنے لگے، اللہ کے غصے سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کے پیغمبر کے غصے سے بھی پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اللہ کے دین اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہے عمر، لو بدا لکم موسیٰ، اگر آج جس پیغمبر کی کتاب تم پڑھ رہے ہو، اگر وہ پیغمبر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں، فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم مجھے چھوڑ کر اس موسیٰ پیغمبر کی بات اگر مان لو گے تو تم صراط مستقیم سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ مجھے چھوڑ کر اگر موسیٰ پیغمبر کے پیچھے بھی لگو گے، ہمارا عقیدہ، ہمارا مسلک تو یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے ہوتے ہوئے کسی اور پیغمبر کی بات کو بھی نہیں مانا جائے گا۔ امتی بڑے بڑے علامہ فہامہ ہو، ان کی کیا حیثیت ہے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے مقابلے؟ فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، جنتی گروہ ہے جو اس راستے پر چلے جس پر آج میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ صحابہ کا راستہ کیا تھا؟ جب اللہ کے پیغمبر کی بات آ جائے پھر کسی صحابی کی بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ سنن ترمذی میں کتاب الحج کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جلیل القدر صحابی ہے عبداللہ ابن عمر، سب کہو رضی اللہ تعالی۔ شام سے ایک شخص آیا، آ کر عرض کرتا ہے، یہ بتائیے کہ حج تمتع کہ میں نیت کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ حج تمتع جو حاجی حضرات ہیں وہ جانتے ہیں، حج تمتع عمرہ اور حج اکٹھا کرنے کی ایک شکل ہے۔ حج تمتع جو اللہ کے گھر میں نہیں گئے، میری دعا ہے اللہ ان کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، اور جو چلے گئے اللہ بار بار حاضری نصیب فرمائے۔
حج تمتع، جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہاں حج تمتع ٹھیک ہے، جائز ہے۔ تو شام سے آنے والا یہ شخص سوال کرتا ہے کہ آپ کہتے ہیں حج تمتع جائز ہے، آپ کے جو والد ہیں وقت کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں حج تمتع نہ کیا جائے، انہوں نے کسی حکمت کے تحت پابندی لگا دی۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات ارشاد فرمائی وہی میرا مسلک، وہی میرا منہج ہے۔ فرماتے ہیں امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ، اے سوال کرنے والے مجھے یہ بتا کیا اللہ کے پیغمبر کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ کی بات مانی جائے گی؟ میرے باپ کا حکم ماننا زیادہ ضروری ہے یا اللہ کے پیغمبر کا؟ عرض کرتا ہے اللہ کے پیغمبر کا حکم ماننا ضروری ہے۔ فرمایا پھر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حج تمتع کی اجازت دی ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر نے اس کی اجازت دی ہے تو پھر اور کوئی منع نہیں کر سکتا۔ اختلافات ختم ہوتے ہیں، جھگڑے ختم ہوتے ہیں جب ہم اپنے اختلافات، عقیدے کا اختلاف ہو، وہ نماز کا اختلاف ہو، وہ روزے کا اختلاف ہو، کسی مسئلے کا اختلاف ہو، جب اس مسئلے میں فیصلہ آ جائے رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد کوئی بڑے سے بڑا ہو اس کی بات کو چھوڑ دیا جائے، اللہ کے پیغمبر کی بات کو سینے سے لگایا جائے، دنیا میں کوئی اختلاف باقی نہیں۔ یہ جنت کا راستہ ہے، کتاب سنت، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہی راستہ بتایا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، فرمایا انی ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں میں نے تمہیں دو چیزیں چھوڑی ہیں، ان دو کے بعد تم ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری سنت۔ دو چیزیں تمہیں دے کر جا، یہی صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ اور عجیب بات ہے جن لوگوں کے نام پر ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو چھوڑتے ہیں، انہوں نے بھی اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ جب کتاب و سنت آ جائے پھر اسی کو مانا جائے، اسی پر عمل کیا جائے۔ امام ابو حنیفہ سب کو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا قلت قولا یخالف کتاب اللہ و سنت رسولہ فاترکوا قولی۔ لوگوں اگر میں کوئی ایسا فتویٰ دے دوں جو قرآن کے خلاف ہو، جو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے خلاف ہو، تو میرے فتوے کو چھوڑ دیا جائے، اس کو نہ لینا، چھوڑ دینا، کتاب و سنت پر عمل کرنا۔ لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ وہ ائمہ کرام، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہم، جنہوں نے ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کا درس دیا، جنہوں نے کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنے فتووں کو چھوڑ دینے کا حکم دیا، ہم نے انہی کے ناموں کے اوپر مذہب بنا لیے، انہی کے ناموں کے اوپر ہم نے فرقے بنا لیے۔ فتوح الغیب
کتاب ہے ایک بڑی عظیم ہستی کی، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب فتح الغیب اٹھائیے، اپنے شاگرد کو نصیحت کر رہے ہیں، اے میرے شاگرد، اجعل الکتاب والسنۃ اماما لک وانظر فیہما بالتأمل والتدبر واعمل بہما ولا تغتر بالقول والقیل والہوس۔ اے میرے شاگرد، کتاب اور سنت کو اپنا امام بنا لے، اپنا امام کتاب و سنت کو بنا، اللہ کے قرآن میں غور و فکر کر، نبی کی حدیث میں غور و فکر کر، وعمل بہما، ان دونوں پر عمل کر، ولا تغتر بالقول والقیل والہوس، اور لوگوں کے اقوال، فتووں، قیل و قال میں پڑھ کے دھوکے میں مبتلا نہ ہو۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین امت مسلمہ کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں فرقہ پرستی سے، تنازعات سے، جھگڑوں سے، اختلافات سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ فرمائے اور اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔